Like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ بعض احباب نے سوالات کیے ہیں، کچھ زکوٰۃ کے بارے میں، کچھ تعویذ وغیرہ سلسلے میں سوالات ہیں، تو اس کے جوابات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ میں کسی کو مال کے بجائے کچھ سامان دینا چاہے، کچھ کپڑے دینا چاہے، کچھ سامان دینا چاہے، گھر کے کچھ سامان پڑا ہوا ہے، کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ کسی کو زکوٰۃ میں دے سکتے یا نہیں؟ تو اس کے جواب یہ کہ بالکل دے سکتے ہیں، اگر وہ قابل استعمال ہے، اور دوسرا اس کی جو قیمت ہے، وہ جو بازار میں اس کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے آپ اپنے زکوٰۃ سے اس کو نکال لیں۔ یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پہ زکوٰۃ دینا ہے 5,000 روپے، تو اب 5,000 میں سے جو چیز اگر آپ کی قیمت آپ نے بازار میں پوچھی تو وہ 2,000 کی ہے، تو آپ یہ چیز دے کے آپ نے 2,000 اپنے زکوٰۃ میں سے کم کر لی کہ میں نے 2,000 ادا کر۔ تو پہلی شرط ہے کہ وہ قابل استعمال ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بازار کی قیمت کے اعتبار سے اس کو دینا چاہیے، کہ اس کی جو بازار میں قیمت ہے وہ اپنے زکوٰۃ سے آپ ڈیڈکٹ کر لیں۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ اور دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ زکوٰۃ عورت کے پاس ہے لیکن اس کا خاوند جو ہے وہ قرض دار ہے، تو اب اس حال میں زکوٰۃ کیسے نکالیں اس کے لیے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو زیور ہے عورت کے پاس ہے، پاس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ ملکیت کس کی ہے۔ اب بعض معاشرے میں، بعض قوموں میں صرف عورت کو دے دیا جاتا ہے لیکن مالک شوہر پھر بھی رہتا ہے، اور بعض قوموں میں جو ہے بیوی کو وہ دے دیا جاتا ہے زیور، اور کہا جاتا ہے کہ اب یہی اس کی مالک ہے۔ تو جو بھی، چاہے وہ شوہر ہو اور چاہے وہ بیوی ہو، جو بھی اس زیور کا مالک ہوگا اس کے اوپر وہ زکوٰۃ آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جیسے یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کون دے گا، اور وہ قرض دار ہے، وہ اس پہ اوپر قرضہ ہے شوہر کے اوپر، تو اگر بیوی مالکہ ہے اس زیورات کی تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، بیوی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب شوہر چاہے اس کے اوپر قرضہ ہو یا نہ ہو، اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، وہ بیوی جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گی۔ اگر صرف بیوی کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، مالک یہ شوہر ہی ہے، تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کا جو قرضہ ہے یہ زیادہ ہے یا جو اس کی جو قیمت ہے زیورات کی۔ اگر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، تجارت کا سامان ہے یا کیش کی، اس کی ہم بات نہیں کر رہے، ابھی ہم صرف یہ سمجھو اس کے پاس صرف یہی سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس کا سونا اور اس کا جو ادھار ہے وہ دونوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا ادھار زیادہ ہے تو پھر اس آدمی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر اس کا ادھار کم ہے اور جو ہے یہ زیور کی جو قیمت ہے یہ زیادہ ہے، تو وہ ادھار دے کے جو بچے گا اس پہ وہ زکوٰۃ آئے گا، کہ جو بھی اس کا ادھار ہے، مثال کے طور پہ 10,000 ہے اور اس کی جو قیمت ہے زیورات کی وہ 20,000 ہے، تو 10,000 تو یہ اپنے قرضے میں دے دے گا، اور بقیہ جو اس کی قیمت ہے بچ گئی 10,000، اس کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ تو یہ اس کا مسئلے کا جواب ہے۔ اور تیسرا، ایک آدمی نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو تعویذ دیا جاتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اور سنا ہوئی بھی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے کہ ایک آدمی رقیہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتا ہے، آیات شفا ہے پڑھ کے دم کرتا ہے، لیکن تعویذ کو گلے میں باندھنا یا ہاتھ میں باندھنا، اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ تو بالکل اس کا ثبوت ہے، اور اس روایت کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ ایک تعویذ اپنے بچوں کے گلے میں لٹکائے رکھتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بچے پڑھ نہیں سکتے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے تو بہترین یہی ہے، اور سب کے لیے، یعنی کہ بچوں کے لیے تو خصوصاً تعویذ کا لٹکانا ہی ہوگا کہ وہ پڑھنے سے قاصر ہے، نہیں پڑھ سکتے، لیکن باقی جو بڑے لوگ ہیں اگر وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اذکار پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت تعویذ کا باندھنا۔ لیکن اگر کوئی آدمی پڑھ نہیں سکتا، جیسے بچے ہیں، جیسے کوئی اور ہے
جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے، جس کو عربی نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی، تو اس کے لیے آپ نے دلیل مانگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ لٹکائے ہوئے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ تعویذ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔